بعد یہ اسلامی سال کے اعتبار سے سفر کا مہینہ یہ دوسرا مہینہ ہے. سفر کا مہینہ یہ بڑا کامیاب ایک مہینہ ہے، اور آج ہمیں انگریزی تاریخ، انگریزی مہینے، انگریزی سال تو یاد ہوتے ہیں، لیکن اسلامی سال، اسلامی مہینہ، اسلامی تاریخ ہمیں یاد نہیں ہوتی ہے. حالانکہ اسلامی سال، اسلامی مہینہ، اسلامی تاریخ یاد رکھنے پر ثواب ہے. انگریزی تاریخ، انگریزی مہینہ، انگریزی سال ہو تو ضرورت کی چیز ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب نہیں رکھا ہے. ممانعت نہیں ہے لیکن اس پر ثواب نہیں ہے. اور اسلامی تاریخ، اسلامی مہینے یاد رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے. لیکن ہم نے اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخوں کو بھول بیٹھے. جب کوئی تہوار قریب آتی ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اسلامی تاریخ آ رہی ہے، آج کون سی تاریخ ہے، بقرعید کون سی تاریخ کو ہوگی، رمضان کب شروع ہوگا. یہ سارا نظام اللہ نے اسلامی تاریخ پر رکھا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کی کون سی تاریخ چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنانے کے بعد اسلام کی ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے. اگر اس کے مطابق انسان سارے کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے. لیکن آج ہمارے گھروں سے دین جو نکلا ہے، ہمارے گھروں کا فیملی سسٹم جو برباد ہوا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے برباد ہوا ہے. ورنہ کسی زمانے کے اندر جو ہے ماں بچے کو سلاتی تھی، وہ کلمہ پڑھ کر سلاتی تھی، خود کلمہ پڑھ کر سوتی تھی، خود جو ہے سورۃ الفلق اور ناس پڑھ کر سوتی تھی. اور آج کی مائیں جو ہے اپنے بچوں کو سلاتی ہے تو موبائل لگا کر میوزک سناتے سناتے بچوں کو سلا رہی ہے، کارٹون دکھاتے دکھاتے بچوں کو سلا رہی ہے، گانے سنتے سنتے سو رہی ہے. ہمارے مسلمان نوجوان بھی رات کو جب وہ سونے کا وقت ہوتا ہے تو موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے. اسے پتا بھی نہیں کہ میرے نبی کی سنت سونے کی دعا پڑھنی ہے، اسے پتا بھی نہیں کہ میرے نبی کے سونے کا طریقہ کیا ہے. اب جو انسان رات کو موبائل دیکھتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے، کارٹون دیکھتے ہوئے اور کیا سیریل دیکھتے ہوئے سوئے گے تو صبح اٹھ کر کیا وہ فرشتوں کی صفت والا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. جب یہ آج جو ہے ہم مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ جو فجر کی نمازوں سے جو غافل ہے، جو دور ہے، یہ اسی کی نحوست ہے کہ رات کی تنہائی میں سوتے وقت جو ہے ہم میوزک سن کر گناہ کر کے سو رہے ہیں، گانے سن کر گناہ کر کے سو رہے ہیں، فلم دیکھ کر گناہ کر کے سو رہے ہیں، سیریل دیکھ کر گناہ کر کے سو رہے، اور اسی کی عادتیں اپنی اولادوں کو بھی ڈال رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز اور قرآن کی تلاوت اور صبح کی عبادتوں سے اللہ محروم کر دیتا ہے. بلکہ 99% گھروں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ رات کو پڑھنے کی جو وظائف ہمارے آقا تاجدار مکی اور مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں، آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر کے بلکہ بہت ساروں کی حالت تو یہ ہو گئی کہ وہ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، موبائل چالو ہی رہتا ہے. تو آج انسان سمجھتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے نحوست آئی ہے، فلاں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. نہیں میرے بھائیوں، نقصان اور نحوستیں جو ہے وہ ہمارے بداعمال ہیں. تو یہ اسلامی تاریخ کا دوسرا مہینہ جو ہے سفر کا مہینہ ہے. سفر کا مہینہ، سفر کے معنی ہے کہ خالی ہونے کے، کیونکہ جو محترم مہینے اللہ نے 4 بنائے ہیں، رجب اور اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 4 مہینے محترم مہینے سمجھے جاتے ہیں. کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جو ہے قتل و قتال
قتال کرتے تھے, لوٹ مار کرتے تھے, لڑائی جھگڑے کرتے تھے, وہ یہ 4 مہینے ان محترم مہینوں کے اندر وہ سارے کام بند ہو جاتے تھے. اور اس کے بعد جب سفر محرم کا مہینہ ختم ہوتا, ذوالقعدہ ذوالحج محرم 3 اور رجب 4, یہ محرم کا مہینہ ختم ہوتا تھا تو لوگ پھر لڑائی جھگڑے کے لیے, جنگ و جدال کے لیے, لوٹ مار کے لیے اپنے گھروں سے اس طرح نکل جاتے تھے کہ پوری بستی کے اندر مرد حضرات سے وہ گھر, وہ بستیاں خالی ہو جاتی تھی. تو اس کا نام سفر تھا کہ مرد حضرات سے بستیاں خالی ہو جاتی, سفر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس کو نحوست کا مہینہ سمجھ رہے, یہ خالی اللہ کے نبی نے فرمایا سفر المظفر, یہ تو کامیابی کا مہینہ ہے. مظفر نام اللہ کے نبی نے رکھ کر بتایا کہ یہ تو کامیابی کا مہینہ. اور زمانے جاہلیت سے بہت ساری چیزیں جو نحوست کی چیزیں اس سمجھتے چلے آ رہے تھے, اور سفر کے مہینے کو بھی کیا ہے لوگ منحوس سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ مردوں سے خالی ہو جاتا ہے, اس لیے اس کو منحوس سمجھتے تھے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ سفر جو ہے انسان کے پیٹ میں کیڑا ہوتا ہے, وہ کیڑا جب پیٹ میں زیادہ گھومتا ہے تو جس کی وجہ سے انسان کو بھوک لگتی ہے, اسے سفر کہا ہے. اور بعض محدثین نے کہا کہ انسان کے پسلیوں کے پاس ایک کیڑا ہوتا ہے, جب وہ حرکت کرتا ہے زیادہ تو جس کی وجہ سے انسان کا جسم پیلا پڑنے لگتا ہے, جسے ہم یرقان کی بیماری کہتے ہیں. تو خیر, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى, اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے, کوئی بیماری کسی کو کسی کی وجہ سے نہیں لگ سکتی ہے. اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ غلط عقیدہ ہے کہ فلاں کو کھجلی کی بیماری ہے, اس کے پاس جانے سے مجھے لگ جائے گی. فلاں کو سانس چلنے کی بیماری ہے, میرے کو اس کے پاس جانے سے مجھے وہ بیماری لگ جائے گی. یہ غلط عقیدہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے سیاستہ کی حدیثوں میں صاحب لفظوں نے کہا لا عدوى, کسی کی بیماری کسی کو کسی کی وجہ سے نہیں لگتی ہے. یہ عقیدہ غلط ہے. آپ یہ سوچو کہ جس پہلے انسان کو وہ بیماری لگی تھی, چاہے وہ کھجلی کی بیماری ہو یا سانس کی بیماری ہو, جو بھی بیماری اس کو لگی ہے, اس اکیلے پہلے شخص کو بیماری دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے. تو کیا اللہ اس بات پر طاقت نہیں ہے جو پہلے انسان کو دے سکتا ہے وہ آپ کو دے دے؟ کیا اللہ محتاج ہو گیا کہ دوسرے کی وجہ سے آپ کو بیماری لگی؟ ہاں, بیماری کے اسباب سے حفاظت کی جو چیز ہے ہم اسے اختیار کر سکتے ہیں, لیکن یہ عقیدہ بنانا کہ اس کی وجہ سے مجھے بیماری لگ سکتی ہے, یہ عقیدہ غلط ہے. جیسے کورونا کے زمانے کے اندر لوگوں کا عقیدہ ہی ہو گیا تھا کہ فلاں کے پاس جانے سے مجھے کورونا ہو جائے. نہیں, اس کے اسباب اختیار کر سکتے ہیں, جو بچاؤ کی چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ عقیدہ اگر آیا کہ فلاں کی وجہ سے مجھے یہ ہو جائے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات اور طاقت کے اعتبار سے کمزور سمجھنا ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کو بیماری دینے اور شفا دینے کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى, کوئی بیماری ایسی نہیں ہے.